The school teach me every knowledge about the science, maths, but they don't teach me why I'm from and who am I and where I'm going. And after I die, where I go. جس طرح کئی تھیوریز لوگ پیش کرتے ہیں یونیورس کے حوالے سے، یہ مائک خود ہی یہاں پہ آ گیا، اوور بلین آف ایئرز ایسا کچھ ہوا، سننا کوئی چیز ہی کیسے بنا، ہر ایک چیز میں یہ جو میں بھی بول رہا ہوں کتنا میں وہ بیوقوف شخص ہوں. اگر انسان چاہے جو مرضی کرے، انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کتنی اولا و بالا ہے. جو ایتھسٹ ہیں وہ یہ بتائیں کہ نہیں تو پھر خالق تک پہنچ جائے. اور آگے جو کرسچنز ہندوز کے جو بلیفز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کریں. لطف ہے، جو سکون ہے، یہ اور کسی بھی چیز میں نہیں. سب سے بڑی نعمت کہ اسلام بچپن سے آپ کو ملا ہے، کفار کے بھی ہر بندے کے ساتھ ایماندار رہے. سچ یہ ہے، لیکن سائنس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین. ناظرین، سب سے پہلی ویڈیو جو تھی پرپز آف لائف اینڈ میننگ آف اسلام کے نام سے، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا کیا ہے، ہم انسان کیا ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے. لیکن ہم وہاں تک پہنچے ہی کیسے؟ ہمیں کسی دین کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اور دین کی ضرورت ہے بھی تو اسلام ہی کیوں؟ اسلام کیوں سچ ہے؟ ہم سچے مسلمان بھی تبھی بن سکتے ہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں ہی کیوں. اور کوئی نان مسلم یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ضرور دیکھے، تاکہ جو کویشچنس قرآن پاک اس سے پوچھ رہا ہے اس کا یا پھر وہ جواب لے آئے یا پھر وہ حقیقت کو تسلیم کر لے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہا ہے کہ نشانیاں زمین اور آسمان میں کتنی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی. پہلے ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کو دیکھیں گے جو کہ ہمارے سے کویشچن کر رہی ہیں تمام انسانیت سے، اور ہم اس کو لاجیکلی بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. were they created from nothing or did they create themselves؟ کیا ہم خود سے بن گئے تھے یا ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جس طرح کئی تھیوریز لوگ پیش کرتے ہیں یونیورس کے حوالے سے کہ بگ بینگ تھیوری فار ایگزامپل، کوئی ستارہ آیا ٹکرا گیا تو دنیا بن گئی غلطی سے ایکسیڈنٹ کے طور پہ. کئی لوگ ایسے یہ مانتے ہیں. تو وہ ستارہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کہاں سے بنا؟ اچھا، پھر کسی اور ستارے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس سے وہ بنا ہوگا، تو وہ والا کہاں سے آیا؟ کوئی چیز شروع میں آئی کہاں؟ شروع کہیں نہ کہیں ہر چیز اس میں شروع نہ ہوتا ہے. جس طرح میں آپ فار ایگزامپل آپ کو کہوں، یہ مائک خود ہی یہاں پہ آ گیا، اوور بلین آف ایئرز ایسا کچھ ہوا کہ حادثہ پیش آیا یونیورس میں، اوور بلین آف ایئرز نہ، یہ مائک خود ہی بن کے یہاں پہ آ کے اس طرح فکس ہو گیا. یا پھر یہ جیکٹ یہ خود ہی بن گئی ہے، یہ یہاں پہ پہلے نہیں تھی، کچھ ایسا ہوا اوور بلین آف ایئرز کہ نا یہ جیکٹ خود بخود ایک ذریعے سے وجود میں آ گئی. تو یہ واقعی مان سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ اس کی جگہ کہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ خود بہت ہی وجود میں آ گئے، تو یہ کتنی اسٹوپڈ بات ہے. قرآن پاک ہر جگہ پر انسانی عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہمارے سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، نشانیوں کو دیکھو، پہچانو. ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اسی کو تمام آیات کو ہم نے دیکھنا ہے. جب کوئی ایک چیز خود بخود سے ہم نہیں مان سکتے کہ آ گئی، خود بخود ہی آ گئی، تو پھر ہم پوری دنیا پہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ اسٹوپڈ بات ہے کہ ہم کہیں پوری دنیا جو ہے نا وہ خود ہی بن گئی، وہی اوور بلین آف ایئرز دنیا ساری ایسے خود ہی پورا پرفیکٹ سسٹم وجود میں آ گیا. ہر چیز میں، پہاڑ، نہریں، بادل، بارش، پانی، آگ، انسان، سب کچھ نا ایک خاصے کے طور پہ خود ہی بن گیا پرفیکٹ سسٹم. لو جی، واہ جی واہ. تو پہلی آیت یہ تھی، what they created from nothing or did they create themselves؟ کیا وہ کسی بھی چیز کے بغیر خود بخود ہی وجود میں آ گئے یا پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ کیا ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا یا پھر ہم کسی بھی چیز کے بغیر سے کہیں سے کچھ بھی نہیں سے ہم خود بخود ہی ایک طرح سے بن گئے ہیں؟ اس کا جواب سارے ایتھسٹ پیش کر دیں یا پھر وہ ایتھزم چھوڑ دیں. اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو. ذرا انسان کے پیدائش کے نظام کو ہی سوچ لیں کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے تو ہوش و حواس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر کیسے وجود میں آتا ہے پورا؟ کیا اتنا پرفیکٹ سسٹم خود بخود ہی؟ ایتھسٹ کی سمجھ نہیں آتی مجھے لاجک کیا ہے. اینڈ ہی گیو یو ہیئرنگ اینڈ سائٹ اینڈ انٹیلیجنس اینڈ افیکشنز. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی، دیکھنے کی، عقل، سوچنے سمجھنے کی سب سے بڑی نعمت، اس کے بعد پھر ہمارے رشتے عطا فرمائے. یہ سب کچھ ہمارے لیے، کیا اس میں کتنی ہی نشانیاں موجود نہیں ہیں
یہ سننا کوئی چیز ہی کیسے بنا, سننے کی صلاحیت پیدا ہی کیسے ہوئی. ہر ایک چیز میں انسان کے اپنے اندر, اور آگے آیت آئے گی کہ انسان کے اپنے اندر اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز میں نشانیاں موجود ہیں. چاہیے یہ کہ بس اس کا دیکھنے والا دل اور آنکھیں اندھی نہ ہوں. It is not their eyes that are blind but their hearts. یہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہیں, بلکہ ان کے دل ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت عطا فرمائے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے, اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کون ہدایت عطا فرما سکتا ہے. With Surah 22, ayat 46, and it says, it's not the eyes that are blind, but the hearts. And I thought to myself, that really is my problem, because it wasn't the eyes. I really could see what I'd written down myself. I could see it with my own eyes, but I still couldn't accept the fact that I said, he is a prophet, there is this one God. I just couldn't, so it wasn't my eyes that were blind, but it was really my heart. یہ ان کی آنکھیں نہیں, اتنی ساری نشانیاں جاننے کے باوجود یہ پھر کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہیں, یہ ان کا دل ہے جو اندھا ہے. اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مخلص ہو کر سچا راستہ مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رہنمائی فرماتا ہے. یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے, اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے, اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن پاک میں نشانیاں اور سائنس کویسچنس بیان کر دی ہیں. ان کا جواب کوئی لے آئے یہاں پہ حقیقت کو تسلیم کر کے معبود حقیقی کی اطاعت میں آ جائے. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ زمین میں اور تمہارے اندر, یہ وہی ہے جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا. زمین میں ہر جگہ پہ ہر ایک چیز میں نشانیاں موجود ہیں, اور ہمارے اپنے اندر ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں ہم. سننے کی صلاحیت یہ کیا ہے, یہ کان, ناک, آنکھیں, منہ, یہ جو میں بھی بول رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ جس سے ہم کام کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ آپ کو کسی نے آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے یہ؟ آپ ذرا انسان اپنے وجود پہ ذرا غور کر لینا, اپنی ایک ایک چیز پہ, تو پہچان لے گا حقیقت کو اور پہنچ جائے گا اللہ تک. اب یہ ایمان والوں کی نشانیاں آگے اللہ بیان فرما رہا ہے. اینڈ دوز, وہ لوگ جو کہ جب ان کو یاد کروایا جائے, ریمائنڈ کروایا جائے اللہ تعالیٰ کے سائنس کا, تو اس پر وہ بہرے کانوں سے یا اندھی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. مطلب یعنی کہ وہ حق بات کو قبول کرتے ہیں, ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں, اس پر اندھے بہرے نہیں ہو جاتے کہ اس کو سنتے ہیں. کہ وہ شخص ساری زندگی گزار دے اور ہر ایک چیز میں ذرے میں نشانی موجود ہے جو کہ اللہ تک پہنچا رہی ہے, اس پر غور نہ کرے, کیا اس کے پھر کتنا وہ بیوقوف شخص ہو. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور ہر نشانی کو دیکھیں جو کہ ہمیں حقیقت تک پہنچاتی ہے, جو کہ حقیقت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یقیناً آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے. مخلوق پر اور دنیا میں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, جو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک, بے شک تو نے یہ سب بلا وجہ نہیں بنایا, ساری عظمت تیرے لیے ہے, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کھول کھول کر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے لیے جو کل اس نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق سوالات اور نشانیاں بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں. جو بندہ بھی یہ پڑھ لے اس کو ایمان نصیب ہو جانا چاہیے, اس کو ایمان لے آنا چاہیے, کیونکہ بالکل کلیئر ہے سب کچھ. ہم نے ابھی ڈسکس کرتے ہیں آگے بھی ڈیٹیل سے, سب کچھ بالکل کلیئر ہے. اس کے بعد بھی جو جھٹلائے, اس لیے پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے, جو کہ اپنے خالق کو جھٹلاتا رہے, اس کی نشانیوں کو, اس کے پیغمبروں کو جھٹلائے, اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اور شرک کرتا رہے, دوسرے خداؤں کی, جھوٹے خداؤں کی بات کرتا رہے. اور آگے جو کرسچنز, ہندوز کے جو بلیفز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کہ وہ کیوں غلط ہے. آگے سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بے شک انسان کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے, لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے, اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. جو تمام آسمان اور زمینیں, ان کی ہی اگر تخلیق پر انسان غور کر لے, فکر کر لے, تو انسان سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ بنانے والی ذات کتنی اولا و بالا ہے. آگے پھر دیکھیں نشانیاں بیان ہو رہی ہیں ہمارے لیے. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں, ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے,
ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما کے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ عطا فرمایا، ان کو پیدا فرمایا، کیا وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ اب آگے سورہ روم۔ اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اور اسی کے نشانات سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اسی کے نشانات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، جو ہمارا سونے کا نظام ہے، پہلے تو بتائیں سونا کچھ ہے ہی کیوں؟ انسان ہے، ایک مخلوق ہے جس کو سونے کی حالت ہوتی ہے، پھر رات آتی ہے، رات بنائی گئی اس کے سونے کے لیے، پھر دن میں وہ کام کاج کرتا ہے اپنے، اور رات کو آ کے سو جاتا ہے، اپنے آرام پورا کرتا ہے۔ اس سب میں ہمارے لیے یقیناً کئی نشانیاں موجود ہیں ایک خدا کی، جس پر ہمیں غور و فکر کرنی ہے تمام انسانیت کو۔ دن میں اس کی نعمتوں میں سے، اس کی عطا میں سے نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور رات کو ہم اس کی بنائی گئی رات میں سے آرام کرتے ہیں۔ اس میں یقیناً نشانیاں موجود ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، سچ بات سے منہ نہیں پھیرتے، اس کو سنتے ہیں۔ اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں، جو بارش کا نظام ہے، پانی کی جو سپلائی ہے، جو کھیتوں کی سیرابی ہے، پورا نظام اس کا بارش کے ذریعے چل رہا ہے۔ کون ہے وہ جو چلا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو بارش برساتا ہے؟ اس تمام ہر چیز کا پرفیکٹ نظام آیا کہاں سے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو سب چیز چلا رہا ہے، ہر چیز چلا رہا ہے۔ اور جو ایتھسٹ ہیں وہ یہ بتائیں کہ ستارہ ٹکرایا، ستارے سے تو نہ پوری دنیا بن گئی، بارش کا نظام، پہاڑ وغیرہ سارا کچھ نہ غلطی سے بہت ہی پرفیکٹ بن گیا۔ کیا اگر آپ خود ہی سوچیں، آپ کو یہ دماغ کے ساتھ یہ بات لاجیکل لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں تو پھر خالق تک پہنچ جائیں۔ ہر انسان آپ کو پتہ ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، حقیقت جانتا ہوتا ہے، اور جو انسان پھر سفر تک کرتے ہیں حقیقت تک، کسی اور مذہب سے اسلام تک، ان کے لیے بڑی ہی یہ اسپریچولی ان کے سول کو فیڈ کرتی ہے جرنی، اور بڑی سب سے زیادہ سکون حقیقت کو مان لینے میں، اس کو تسلیم کرنے میں، حقیقت کو پہچاننے میں جو لطف ہے، جو سکون ہے، یہ اور کسی بھی چیز میں نہیں۔ When I practiced Islam at that time, I felt like really different. I felt like I find something I lost. I became much more happy after I became Muslim. So I would like to invite everybody to become Muslim, just because it brings peace to your soul and peace to your heart. It is the truth. It resonates with heart and soul. At least look at it from an Islamic perspective. It was like something had opened. I can't explain it. It was like if my heart was being painted or a light was opening inside me. اب یہ دیکھیں، یہ تمام جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بیٹوں کو منسوب کرتے ہیں، اور جو ٹرینٹی کے مانتے ہیں کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور جو ایک خدا ہے، وہ تین لوگ مل کے خدا ہیں، جو ایسا چیزیں پہ مانتے ہیں، ایسی چیزیں مانتے ہیں، یا کوئی بھی ملٹیپل گاڈس کے یا گاڈس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں، الگ الگ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کوشچن کر رہا ہے۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے، تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ I made a comparison between the Christian concept of God and the Islamic concept. So I started comparing it. But because I had these doubts about the Trinity, and I saw Tawheed, the oneness of God in Islam, I thought, yeah, it sounds a little bit more logical. Even Jesus Christ says here, "Oh Israel, your God is one." So I thought, well, this whole Muslim concept of God sounds more logical, and it's the same concept that I find in the Old and the New Testament. آگے دیکھیے، لوگوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ جو بھی لوگ کوئی اور معبود کوئی جو بھی کرسچنز یا یہودی جو اہل کتاب ہیں، اسپیشلی جو قرآن پاک پڑھ لیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ اسلام ان کے تمام دینوں کو مکمل کر رہا ہے، ان کے دین کو مکمل کر رہا ہے، اور ان کو بتا رہا ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں، ان کو کوشچن کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ حق تو
یہ ہے. اس لیے جو بھی کرسچن یہودی ہیں وہ ضرور قرآن پاک کو پڑھیں اور بے شک یہ جو میں جمع کی ہیں ساری آیات یہی سن لیں اور تاکہ ان کو یہ سچ بات معلوم ہو سکے کہ ان کے دین کو مکمل کرنے والا دین اصل دین تو صرف ایک ہی اسلام ہے جس کی تمام انبیاء نے تمام پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے خدا کی وحدانیت کی. اسلام وہ واحد دین ہے جو دیگر تمام ادیان کا احاطہ کرتا ہے. قرآن پاک سب سے بڑی نشانی مسیح ہے اور امپیکٹ رکھتا ہے قرآن پاک. اس کی واضح نشانیاں ہم دیکھ سکتے ہیں ایون یوٹیوب کی مدد سے بھی اب کیونکہ جو ایون نان مسلمز ہوتے ہیں وہ بھی جب قرآن پاک کی میڈیٹیشن سنتے ہیں تو ان پر اس کا اثر طاری ہوتا ہے ان پر اور ایون رو رہے ہوتے ہیں لوگ سن کر. اور ایون جو بندہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کتنی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون سبحان الله يطوفون بينها وبين حميم آن سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. کوئی اور دنیا کا کلام نہیں ہے جو کہ ایسا امپیکٹ رکھتا ہو ایسی شفا رکھتا ہو انسان کو ایسا سکون دیتا ہو اور سب سے ایلوکوینٹ ہے. قرآن پاک میں چیلنج کر رہا ہے خود کہ اس جیسی کوئی اور چیز لا کے دکھا سکو. اور آگے آیت آئے گی ابھی کہ انسان اور جن اگر سب بھی مل جائیں تو اس جیسا کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے قرآن پاک جیسا. تو یہی سب سے بڑا ایک نشانی اور معجزہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. یہ بذات خود بھی ایک نشانی ہے اور اس میں بھی کتنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں انسانیت کے لیے کہ دین حق کی طرف آ جاؤ. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو استقامت حاصل ہو زندگی اپنی حقیقت کے تابع رہ کے حقیقت سے قریب ترین رہ کے گزار پائے وہ پھر قرآن پاک کو تھام لے. روز کم از کم ایک رکوع روز ہمیں یہاں کم از کم کچھ آیات ہی لیکن روز ضرور پڑھنا چاہیے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کر تاکہ ہم کنٹینیوسلی ہدایت حاصل کر سکیں اور حقیقت کے قریب رہ کر اپنا دنیا اور آخرت کا فائدہ کر سکیں. ان لوگوں میں سے رہیں جو کہ ایمان والے ہوں جو کہ استقامت پر چلیں. آگے دیکھیے انسانیت مخاطب ہے سورہ یونس آیت نمبر 57. تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے. دلوں کے جو مرض ہیں جو ہمارا روح ہے اس کے لیے شفا ہے قرآن پاک اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت. سورہ انعام آیت نمبر 38. ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو کہ رہتا ہے زمین پر نہ کوئی ایسا رو کے پروں پر اڑتا ہے سوائے اس کے کہ وہ گروہ کی شکل بناتے ہیں جیسے کہ تم بناتے ہو. جیسے کہ انسان گروہ میں سوچ لینے مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان جیسے گروہ میں رہتا ہے ویسے ہی دیکھو اپنے آس پاس اللہ کہہ رہا ہے کہ نشانیاں دیکھو تمام مخلوقات کیسے گروہوں میں رہتی ہیں اور تمام مخلوقات کا کیا رہن سہن کا پورا نظام ہے. اس میں ہمارے لیے یقیناً نشانیاں موجود ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں. تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا. جو اس پر اندھا رہتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اپنے اس کو خود ہی اس کا نقصان ہے. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں اور اگر ہم حقیقت سے آنکھیں موڑ کر اندھے بنے رہیں تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے اور بہت برا نقصان ہے. جہنم کا عذاب بہت ہی برا نقصان ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمیشہ اور زندگی اسے ڈر کر گزارنی چاہیے. اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں سب سے برے ہیں وہ لوگ جو کہ حقیقت کو دیکھنے کے باوجود سمجھتے نہیں. ناظرین یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک ہمیں کیسے غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور کیا کیا کچھ ہمارے سے پوچھ رہا ہے اور حقیقت کو کیسے واضح کر رہا ہے وہ ہم نے دیکھا. اب ہم لاجیکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام ہی کیوں ہے مسلمان کیوں ہیں اسلام ہی کیوں سچ ہے. جو بھی کسی طرح کے کوشچنس ہمارے دماغ میں آ سکتے ہیں قرآن پاک ہمیں کانسٹنٹلی انوائٹ کر رہا ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے. کوئی بھی بلائنڈلی فالو کرنے کا نہیں کہہ رہا غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے. ہر چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے. اسلام کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ آپ کو اگر آپ مسلمان پیدا ہو گئے اس لیے اسلام کو مانو. قرآن پاک میں آپ کو انوائٹ کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ اس بات کا جواب دو یہ بات ذرا سوچ کر دیکھو اور حقیقت کو پہچانو. کبھی قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مسلمان پیدا ہو گئے اس لیے تم اسلام کو مانو. تو یہی اگر بات اگر ہم سمجھ لیں گے ہم مسلمان کیوں ہیں سارے مسلمان اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان کیوں ہیں تو اس سے ان کی زندگی بالکل چینج ہو سکتی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل میں اڑتا ہے اسلام کی طرف ان کو
سچائی کا نور، ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے زندگی میں، دوسرے مذہب چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس سے کہیں درجہ اچھا مسلمان بنتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت جس کے پاس حاصل ہوتی ہے، وہ ویسے لیول کا مسلمان سچا نہیں بن پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے ہی کیوں، اور حقیقت کو نہیں پہچان پاتا۔ کیسی یہ غفلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے ہی نعمت عطا فرمائی، اور پھر بھی ہم سب سے بڑی نعمت کے اسلام بچپن سے آپ کو ملا ہے، اسلامی گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ باقی مسلمان نئے ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں اسلام کی طرف، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ When I talked to my mom, she was so shocked. She said, like, how can you do that? She even talked to me like, are you going to be a terrorist? اور وہ اس بات کی فکر نہ کریں، جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کن حالات سے گزر کر وہ حقیقت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو پھر کیا ہی اجر ہے۔ اور ہم جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس نعمت کے باوجود بھی حقیقت کو ٹھکرائیں گے، انکار کرتے رہیں گے اور اپنے ہی گناہوں میں زندگی بسر کریں گے، اپنی خواہشات کو فالو کریں گے، آگے آیت میں تھا اگر انسان حقیقت کو جھٹلائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو کوشچنس کسی کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کیوں کریں، اس کو اب ہم آنسر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی ہم کیوں فالو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ہم کیسے مان لیں کہ قرآن پاک ابھی تک چینج نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں اور دیگر کتابوں میں کتنے ہی تضاد موجود ہیں، آج اپنے آپ کو خود کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں ہر جگہ، تو ہم قرآن پاک کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک محفوظ ہے؟ کوئی بھی چیز میں اگر ویریشن آئے ذرا سی بھی تو ہر جگہ پر کبھی بھی سیم نہیں رہ سکتی، مطلب کہ کوئی چیز چینج ہو جائے اور ایسا تو نہیں ہونا کہ چینج کر کے پوری دنیا میں سیم چینج کر دی۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی استنبول میں جائیں، آپ مکہ پاک میں جائیں، آپ مدینہ پاک میں جائیں، آپ لاہور میں آ جائیں، ہر جگہ سے آپ کو قرآن پاک کی سیم ہی کاپی ملے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی کبھی بھی چینجنگ نہیں کی گئی، کیونکہ چینجنگ کی جائے تو پوری دنیا میں کبھی بھی سیم ایسی حالت نہیں رہ سکتا۔ اور قرآن پاک کو تو شروع سے حفاظ کرام نے اپنے ذہنوں میں میمورائز کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو کہ اگر ساری کتابیں دنیا کی مٹ جائیں آج تو قرآن پاک اگلے دن ہی واپس وجود میں آ جائے گا، کیونکہ وہ تمام جو حفاظ کرام ہیں ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کوئی بھی اس میں کبھی بھی کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ Every single generation since the Quran was revealed has had memorizers, making it the only book in history to have passed down in both human memory and written form. So these four are the only possibilities there are. If the Quran was not from Allah, there are no other options as to where the Quran came from. And now that all four possibilities out there are off the table, we're left with the only possibility, that it is from the one with unlimited omniscient knowledge, that the Quran is from Allah. قرآن پاک چیلنج کر رہے ہیں خود کی، قرآن پاک جیسا کچھ لے کے آؤ، تمام انسان اور جن اگر مل بھی جائیں دوسرے کی مدد بھی کریں تو پھر بھی قرآن پاک کہہ رہا ہے قرآن جیسا کچھ نہیں لے کے آ سکتے۔ اس کے بعد کہ ہم کیسے مان لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ایک بات ہم کیسے مان لیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی حیات طیبہ میں سے تمام آپ کے واقعات موجود ہیں، تمام نریشنز کے ساتھ، جو کہ کسی بھی دنیا کی اور پرسنالٹی کے بارے میں اتنی ہسٹری موجود نہیں ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس سنت موجود ہے۔ اور اگر ہم ان کے وجود کا ہی کوئی بندہ انکار کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ دنیا کی پوری ہسٹری کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اب ہم نبوت کے دعوے پر بات کریں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ سچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت سے قبل بھی آپ صادق اور امین کے طور پر تمام مکہ میں تمام کافروں میں مشرکوں میں مشہور تھے ایز اے صادق اور امین۔ کوئی صادق اور امین شخص جو کہ 40 سال تک کفار کے بھی ہر بندے کے ساتھ ایماندار رہے، یہاں تک کہ کافر ان کو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں، اس کی اتنے ایماندار ہونے کی دلیل ہو، یہاں تک کہ ابو سفیان ایک رومی بادشاہ کے پاس گیا تھا تو اس نے اپنی طرف سے ساری جو خلاف باتیں کرنی تھی نا وہ کر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے وہ جو محمد ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں ان کا دشمن کے باوجود وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو پھر وہ بادشاہ اسلام لے آیا تھا ایک ایک کر کے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک، وہ نبوت کا کیسے جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول ہوں تو پھر وہ یہ بھی سچ ہی کہہ رہا ہے، بادشاہ نے کہا اور اسلام لے آیا۔
a comparison between prophets from the Old Testament with Muhammad, peace and blessings be upon him, I had no arguments anymore. If you can forgive someone who kills a relative, especially a favorite uncle of you, even starts parading with parts of his body, that means you have such a great character. It's very special. So I thought to myself, well, it was a really special guy. And when I thought that, I thought, well, I have these arguments for him being a prophet. I see his character. I see the way he treated other people. I see how he treated his enemies. I think he is a prophet. उसके अलावा हमारे पास कितनी निशानियां मौजूद हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ जैसे प्रेडिक्ट की थी, जैसे कि हदीस में मिलती है हमें, वैसे ही रुनमा होती जा रही है. Prophet, peace be upon him, informed people many times about the unseen, the future, and he, peace be upon him, never hesitated or avoided doing that, and everything he said came true. Though his whole cause would be in jeopardy if what he said didn't come true, without any hesitation, he spoke about the most difficult news of the unseen in the most difficult situations, and they came true every single time. He truly objected to the whole world. Throughout the 23 years, what needed to be done was simple. One man was going to be killed and everything would be over. There were attempts to murder him repeatedly, but no human being was able to kill him. Children become filled with rage. He said that the dishes will be communicating continuously, and the Prophet used the very word that's used for satellite communications, and people will sever their family ties. In other words, people will stay home and watch television on satellite dish, and they won't go visit their neighbor. We'll have ornamented mosques, but the hearts would be ugly. So people praying in the mosque, they've done no tazkiyah, but the mosque is beautiful. You will see homosexuality and lesbianism widespread. You'll see movements to corrupt the women. Musical instruments will be widespread. Musical instruments will be on their heads. How did he know about that? That's what it says. I didn't make that up. Who would have known what that meant at the time of our Prophet ﷺ? But now we see it, all these people everywhere. People mocking and making fun. Now look at all the TV shows where they just mock. You will see many children born out of wedlock. In my country now, over 50%. The Prophet said, the fitan will be shown to the hearts like a mat, al-hasir. And this is how Shaitan is destroying the hearts. By showing them the fitan on these films and on TV, it's a normal thing. They're not shocked by it anymore. Women that were clothed and naked at the same time. He said people will drink intoxicants from my home and call it by other names. They'll have lots of names for it. He said their hair would be like the Bactrian camel's hair. People will not enter paradise. Will I say Sadaqa Rasulullah? For someone to accurately guess about such future events, which span across multiple nations in different time periods, to give so many predictions without making a single mistake is utterly impossible. और जो भी इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को पढ़े वो समझ जाएगा इस बात को. His life was the Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. Try to read and study the life of the Prophet. You should look at the example of all examples, and it was the Prophet. And if you study his life, perhaps you find guidance that leads you to the truth. और दुनिया को अगर हम देख लें, हमें कोई सिस्टम चाहिए जिसमें हमारे पास लॉज हों. अगर आप कहेंगे नहीं हम कोई लॉज फॉलो नहीं कर रहे, तो वो बंदा भी लॉज फॉलो कर रहा है अपने कंट्री के क्या सही है और क्या गलत है. और हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग लॉज हैं. तो ऐसा हो सकता है क्या कि हर बंदा अपने हिसाब से अपने लॉ खुद बनाए, हर बंदा खुद बताए अपने आप को कि ये सही है ये गलत है, बंदा अपना फैसला खुद कर ले. आजकल तो ये कहते हैं कि जो मॉरलिटी फॉलो करो, मॉरली गुड पर्सन. अगर इस्लाम ना हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा बनने की. फिर इंसान चाहे जो मर्जी करे, एक दूसरे को मारते रहे. मुझे बताएं ना, मुझे कोई बंदा है वो मुसलमान नहीं है, वो चोरी क्यों ना करे? आप कहेंगे नहीं वैसे ही कर रहे थे, दूसरों की चीज़ चुरा रहा है, क्यों गलत है? फिर किसी बंदे को कहेंगे नहीं क्योंकि मॉरलिटी बता रही है, हमें दूसरा बंदा हर्ट हो रहा है, तो हर्ट हो रहा है होता रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्या चीज़ बता रही है कि क्या सही है क्या गलत है. हमें सिर्फ और सिर्फ वो कंप्लीट परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया है वो बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है. और ना इसके अलावा कोई कोड नहीं है हमारे पास. जो इंसान जो चाहे करे. तो इंसानियत को एज अ होल कोई कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो हर बंदे का सब्जेक्टिव ना हो. सब्जेक्टिव जो हर बंदे का अपना, मुझे इसी लग रहा है तो मैं सही ऐसे ही कर लूँगा. तो फिर आप सही को फॉलो करना ही क्यों है? फिर आपको जो गलत लग रहा है चाहे आप वो भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा? तो तुम कोड ऑफ लाइफ हम रिक्वायरमेंट है जो कि सिर्फ वो एक ऑब्जेक्टिव कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जो कि हमारे खालिक ने हमें दी है. सिर्फ वो हमारे पास स्टैंडर्ड है सही और गलत करे. तमाम नॉन मुस्लिम्स कई आपको पता है ये सब जानने के बावजूद भी स्टेप नहीं ले पाते कि जो कि पूरी शुरू से हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में या किसी नॉन मुस्लिम फैमिली में बड़े चढ़े हैं. उनको अगर ये सच मालूम भी हो जाए, इन सब निशानियाँ देख कर हकीकत को पहचान भी लें, वो अपने आँखों को अपने दिल को अंधा ना रहने दें, तो फिर भी वो कई लोग डर जाते हैं. उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि आप बिल्कुल भी डरें मत, हकीकत को देखें पहचानें. और आप इवन के कोई भी इंसान कुरान पाक पढ़ ले, सब कुछ पढ़ समझ ले, उसके बाद वो हकीकत उसके सामने, उसकी आंखों के सामने होती है. वो पता कई जो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं उसके ख़िलाफ़ किताबें लिखने के लिए और उसके ख़िलाफ़ रिसर्च करने के लिए वो रिसर्च करते करते पढ़ लेते हैं, तो उनको
پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ بالکل ہر چیز بالکل واضح ہے، حقیقت انسانیت کے سامنے. تو پھر جو بندہ سمجھ لینا. تو اس لیے اگر آپ مسلم ہیں اور آپ حقیقت کو پہچان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما رہا ہے، ایک پیغام آپ تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، اور آپ تک یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں نے یہ کوئی نعوذ باللہ میں نے نہیں پہنچایا آپ تک، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے تو پھر اس پر حقیقت کو تسلیم کر کے حقیقت کی طرف آ جائیں اور جنت کے لیے کوشش کریں، رضائے الہی کے لیے کوشش کریں اور حق کو تسلیم کر لیں. اور جو مسلمان یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اب کہ ہم سب نے حقیقت کو پہچاننا ہے. جب ہم سمجھ لیں گے ہم مسلمان کیوں ہیں، اور جب ہم بھی آپ نے سمجھ آ گئی، آپ نے سن لیا ایک دفعہ، لیکن انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان کو کانسٹنٹلی ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے اس طرح کے ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے. تو ہمیں کانسٹنٹلی ریمائنڈرز چاہیے یہ، تاکہ ہم حقیقت کے قریب رہ سکیں. اب یہ ویڈیو دیکھیے آپ نے، آپ بتا دوبارہ یہ ویڈیو آپ کبھی نہ دیکھیں اور پھر آپ اس حقیقت کو کہیں شیطان تو کیونکہ ہر ٹائم وہ بہکانے کے لیے تیار ہے، بلانے کے لیے، غفلت میں ڈالنے کے لیے آپ کو کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن آپ نے حقیقت کو تھامنا ہے. اگر تو پھر روز قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور اسلام ہم نے کیوں اپنایا، اور ہم نے اسلام کو مکمل طور پر اپنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ مان لو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو خدا مان لیا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور پھر اس کی عبادت کر لیں، کبھی کبھی نماز پڑھ لیں، نماز وغیرہ پڑھ لیں اور باقی ٹائم جو مرضی کریں، اپنے سامنے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیا اس کو اگنور کر کے اور پھر جو مرضی کرتے رہیں. خود ایسا نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پیغام حق نازل فرمایا ہے، ہدایت کا پیغام نازل فرمایا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. پاک اللہ فرما رہا ہے ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ اعمال میں کون اچھا ہے. کانسٹنٹلی اسلام ہر چیز میں اپلیکیبل ہے. اسلام ہی صرف ایک حقیقت ہے. اور ہم کبھی بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں اس بارے میں سچ یہ ہے. اور پھر اگر ہم کہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے لیکن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سچ یہ ہے لیکن سائنس کا کیا مطلب ہے. جب سچ پتہ لگ گیا ہمیں تو سچ وہی ہے، تو پھر لیکن کوئی اور بات ہم اس کی جگہ مان لیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں جو کہ مکمل ضابطہ حیات میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کریں. اللہ سوچیں، نعمتوں کا احساس کیجیے. اگر دین اللہ تعالیٰ عطا ہی نہ فرماتا تو پھر کیا لائف ہوتی ہے ہماری. اگر اللہ یہ تمام دنیا بنا کے ہمیں پیدا فرما کے ہمیں کبھی یہ ہدایت کا نور نہ بخشتا تو پھر کیا زندگی ہوتی ہے ہماری. ہم جو مرضی جنگلیوں کی طرح رہ رہے ہوتے، کوئی کوڈ آف نہ ہوتا، کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوتا اگر دین اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا احساس کریں، نشانیوں پر غور و فکر کریں. روز ایون آپ ٹائم فکس کر لیں نماز کے بعد، روز غور و فکر کیا کریں کچھ دیر بیٹھ کر کہ زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں، اور اپنے رب سے، مالک حقیقی سے تعلق اپنا مضبوط کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں. اور جب آپ کو سمجھیں کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ پاک میں ہمارے لیے کھل کر ہر چیز کو ہماری عقل کے مطابق ہمیں بیان فرمایا ہے، ریمائنڈرز کنٹینیوسلی. لیکن اگر ہم حقیقت کو اگنور کریں گے، نافرمانی کریں گے، غفلت اختیار کریں گے تو پھر جہنم کے لیے جہنم میں ہم اپنا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا رہے ہوں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت سب سے بڑا نقصان ہے. انفینٹی رول کو یاد رکھیں ہمیشہ. ایک چیز یہاں پہ آپ کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے. ہمیں یہاں میں مثقال ذرۃ خیر نہیں آ رہا، ہمیں یہاں میں مثقال ذرۃ شر نہیں آ رہا. ایک چیز لکھی جا رہی ہے. ہر چیز میں ہمیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مال کی حقیقی کو پہچان کر اس سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے ساتھ زندگی ہی بیسٹ زندگی ہے. اور سب سے زیادہ سیٹسفائنگ چیز اللہ بذکر اللہ یطمئن القلوب، جو سکون ہے وہ صرف آپ کو زندگی میں اللہ کے پاس، اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے. باقی چیزوں میں آپ کو گناہ کر کے اس کی لذت تو مل سکتی ہے ٹیمپریری طور پر، اتنی سی ٹیمپریری لذت تو کہ فوراً ٹائم گزرے گا ایسے اور گناہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے ایسے، لیکن وہ آپ کے اعمال نامے میں آپ کے ساتھ رہیں گے. تو حقیقت کو پہچان کے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، حقیقت کے قریب رہ کر، اپنے مالک کے قریب ہو کر. بہت خوبصورت زندگی ہوگی ہماری، یقین کریں مومن کی زندگی میں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمیں حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی حقیقت کے قریب رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی، مسلمان کیوں ہیں اس بات کو سمجھنے کی، حقیقت کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا ہاتھ سے رحم فضل کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.